السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج آپ کو اپنے چینل الاسف 2.0 پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اگر میرا یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسکول بیس اسیسمنٹ 2024-25 گریڈ 8 کا کمپیوٹر ایجوکیشن کا پیپر کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کیسے حل کرنا ہے، کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ میں اس کی آپ کو آنسر کی بھی شیئر کروں گا، تو آپ نے میری ویڈیو واچ کرنی ہے تاکہ آپ ایزیلی ساری پیپر کی تیاری کر سکیں۔ تو اسکول بیس اسیسمنٹ سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ سرچ کر لینی ہے، schoolbaseassessment.pk، یہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے، آپ نے اسے گوگل پہ سرچ کر لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اسے انٹر کریں گے تو یہ لنک، سب سے پہلا لنک آپ کو گوگل پہ مل جائے گا schoolbaseassessment.pk کا۔ تو ہم اس میں اب اوپن ہو جاتے ہیں، اس لنک کو ہم نے اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی ہم نے اسے اوپن کیا ہم اس میں انٹر ہو گئے، تو یہ schoolbaseassessment.pk اوپن ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہم ڈیلی بیسس پہ پیپر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آل کلاسز کے۔ تو اسے ایڈ آئے گا، اسے آپ نے کٹ کر دینا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو یہ کچھ آرٹیکل لکھا گیا ہے اسکول بیس اسیسمنٹ کے حوالے سے۔ تو گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 5، گریڈ 6، گریڈ 7 اور گریڈ 8 کے پیپر آپ اس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ود آنسر کی۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں نیچے، تو یہ واٹس اپ چینل ہے، آپ نے اسے بھی فالو کر لینا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ نیوز ملتی رہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں نیچے، تو یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل آپ کو دیا گیا ہے، آپ نے اسے بھی ریڈ کر لینا ہے، کچھ اس میں بھی معلومات ہیں اسکول بیس اسیسمنٹ کی طرف سے۔ تو یہ پیپر پرووائڈر گریڈ کون سے گریڈ ہیں اس ویب سائٹ پہ پیپر اپلوڈ، تو آنسر کی کے حوالے سے ہے۔ تو شیڈول ہے، جو 9 دسمبر سے پیپر سٹارٹ ہوئے تھے، 16 دسمبر تک یہ پیپر ہوتے رہیں گے۔ تو 16 دسمبر کو لاسٹ پیپر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک گڈ نیوز بھی دیتے چلوں کہ ونٹر ویکیشن کے بعد آپ کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ رپورٹ کارڈ بھی آپ اسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہالیڈے ہیں وہ 20 دسمبر سے 10 جنوری تک اناؤنس کر دی گیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ونٹر ویکیشن کا، وہ بھی آپ کے ساتھ میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو اب ہم سب سے پہلے پیپر کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ کو پیپر ویب سائٹ پہ مل جائے گا۔ تو یہ اسکول بیس میں گریڈ 8 کا پیپر ہے، تو یہ PDF کا لنک آپ کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور آگے ایک کی ہے۔ تو جیسے ہی یہ پیپر اپلوڈ ہوں گے تو ادھر کی کے اوپر بھی لنک لگا دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں PDF پہ کلک۔ تو جیسے ہی ہم PDF ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ پیپر شو ہو گیا، اسکول بیس اسیسمنٹ 2024-25 گریڈ 8 کمپیوٹر ایجوکیشن کا یہ پیپر ہے، یہ ہمارے ساتھ شو ہو گیا ہے۔ مڈ ٹرم سٹارٹ ہے، اس کی مڈ ٹرم کا پیپر ہے۔ تو انشاءاللہ منڈے والے دن یہی پیپر آئے گا۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو آنسر کی بھی شیئر کروں گا۔ تو اس کے کل مارک جو ہیں وہ ہے 50، ٹائم ہے 1 گھنٹہ 30 منٹ۔ تو یہ اسکول نیم ادھر آپ نے لکھنا ہے، ببل آپ کے ساتھ تھوڑی فل کروا دیتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ نیم لکھنا ہے، رول نمبر، سیکشن۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں حصہ اول معروضی سوالات پہ۔ تو سب سے پہلا سوال نمبر 1 ہے، ایک کمپلیکس پر پرابلم کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے B، ایک سے زیادہ طریقوں سے۔ اس کا آنسر یہ ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہے، فلو چارٹ میں پروسیس کی نمائندگی کرنے کے لیے استعمال ہونے والی علامت کو منتخب کریں۔ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے C، مستطیل۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 پہ، ایک الگورتھم میں سٹارٹ سٹیٹمنٹس کی تعداد ہوتی ہے۔ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے A۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل میں سے میموری کے استعمال کے حساب سے بہترین الگورتھم ہے۔ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے A، 2 MB۔ سوال نمبر 5 ہے، ایک الگورتھم کے بہترین سلوشن ہوتے ہیں۔ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے A۔ سوال نمبر 5 کا آنسر ہے A۔ سوال نمبر 6 ہے، لوپ بلاک کے ورڈ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا جو آنسر ہے B۔ سوال نمبر 7 ہے، ایک لوپ جو دوسرے لوپ کے اندر سے استعمال ہو کہلاتا ہے۔ وہ ہے C۔ سوال نمبر 8 ہے، اسکریچ انٹرفیس میں فنکشنز اس کے نیچے موجود ہوتے ہیں۔ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے D۔ سوال نمبر 8 کا جو آنسر ہے وہ ہے D۔ اب ہم تھوڑا سکرول کر لیتے ہیں۔ تو اب سوال نمبر 9 ہے،
اسے دیکھ لیتے ہیں. لوپ کا ایسا بلاک جس میں کنڈکشن استعمال نہیں ہوتی وہ ہے ڈی. سوال نمبر 10 ہے اگر ہم سپیس بٹن کو دبائیں تو اس کا ڈکا آؤٹ پٹ ہوگا. اس کا جو آنسر ہے لاسٹ MCQs ہے، اس کا آنسر ہے سی. ہم نے سی پہ ٹک کر دینا ہے. تو آپ کے ساتھ میں نے حصہ مروزی کلیئر کروا دیا. حصہ دوم انشائیہ سوالات پہ ہم آ جاتے ہیں. تو اب اسے دیکھ لیتے ہیں، سوالات دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے آنسر کی پہ ہم چلے جاتے ہیں. تو سوال نمبر 11 ہے فیکٹرنگ پر ابلم کی تعریف کریں. کیا ہم فیکٹرنگ ابلم کو کمپیوٹیشنل طور پر حل کر سکتے ہیں؟ یہ 2 نمبر کا سوال ہے. تو سوال نمبر جوز 2 ہے، یہ 4 نمبر کا سوال ہے، یہ لانگ میں ہے. جوز 3 ہے، یہ بھی 4 نمبر کا ہے. اب سوال نمبر 12 ہے، اس کی جوز 1 ہے، 2 نمبر کا ہے، 2 نمبر کا سوال ہے. جوز 2 ہے، 3 نمبر کا ہے. جوز 3 ہے، یہ 5 نمبر کا اس کا سوال، یہ 5 نمبر کا ہے اس کا جواب. تو سوال نمبر 13 پہ ہم آ جاتے ہیں. اب تو اس کی ٹوٹل 1 2 3 حصہ دوم انشائیہ سوالات میں 3 سوالات ہیں جس میں 3 جوز ہیں، 3 اور 3 6 اور ٹوٹل اس کے 11 سوال ہیں. تو سوال نمبر 13 ہے، اس کی جو پہلا سوال ہے اس کی پہلی جوز کا 5 نمبر ہیں، دوسرے کے بھی 5 ہیں اور تیسرے کے بھی 5 ہیں. یہ لانگ سوال ہیں، اس کے 5 نمبر 15 نمبر کے کویشچن ہیں 3. تو انشاءاللہ آپ نے یہ تینوں ہی حل کرنے میں آپ کے ساتھ اس کی آنسر کی شیئر کر دیتا ہوں. تو اب چلتے ہیں آنسر کی طرف. تو اب ہم آ گئے ہیں آنسر کی پہ. تو یہ آنسر کی آپ کے ساتھ میں نے حصہ معروضی کی بھی ادھر بھی شو کر دی ہے، شیئر کر دیا. تو یہ سارے اس کے حصہ معروضی کے جوابات ہیں. ادھر سے بھی آپ اپنی کاپی پہ رائٹ کر سکتے ہیں اور اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. تو اب ہم آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات پہ. تو ہم آ گئے ہیں سوالات کے تو اب سوال نمبر 11 ہے، اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں. فیکٹرنگ پر ابلم کی تعریف کریں. آگے 2 نمبر کا سوال ہے. تو اس کے انگلش میں جواب، انگلش میڈیم میں جوابات دے دیے گئے ہیں. تو یہ آپ نے سارا لکھنا ہے. یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے. 1 2 3 4 اس کی 5 6 لائنیں ہیں، آپ نے یہ لکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کو پورے 2 نمبر دیے جائیں گے. تو سوال نمبر 4 ہے، تو میں آپ کے ساتھ ریڈ نہیں کر رہا تاکہ ویڈیو لینتھی نہ ہو. تو آپ کے ساتھ ایسے ہی شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی کاپی پہ لکھ سکیں اور ساتھ ساتھ یاد بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا سوال نمبر جوز 2 ہے سوال نمبر 1 کی. تو آپ نے اس کا آنسر بھی دیکھ لینا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جوز 3 پہ. سوال نمبر اس کے 4 نمبر ہیں، 4 نمبر کا اس کا آنسر ہے. تو یہ اس کا آنسر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ نے کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 12 پہ. اس کی پہلی جوز دیکھ لیتے ہیں. 2 نمبر کا اس کا جواب ہے. تو اس کا یہ جواب ہے، آپ نے یہ لکھ لینا ہے. میں دائرہ لگاتا آ رہا ہوں، آپ نے ساتھ ساتھ دیکھ لینا ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں جوز 2 پہ. تو یہ اس کی لاسٹ جوز ہے، 5 نمبر کا جواب ہے اس کا. تو آپ نے سارا لکھنا ہے. چھوٹے چھوٹے جواب ہیں، انشاءاللہ آپ پورے لکھنے ہیں تاکہ آپ پورے نمبر حاصل کر سکیں. تو اب ہم آ جاتے ہیں لاسٹ پہ. سوال نمبر 13 ہے، اس کے جو آنسر ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تو یہ اس کا سوال ہے، اس کا جواب 5 نمبر کا ہے. یہ لانگ میں آ جاتا ہے، اس کا بھی چھوٹا سا جواب ہے. انشاءاللہ آپ نے سارا لکھنا ہے. یقیناً امید ہے مجھے کنفرم یہی جواب آپ کے پیپر میں آئے گا، یہی سوال آپ کے پیپر میں آئے گا. تو یہ آپ نے لکھنا ہے. یہ 4-5 لائنوں کے جوابات ہیں، آپ نے یاد کر لینے، ایزی ہیں. تو یہ جوز 2 ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا میں نے اس کا آنسر بھی. جوز 3 ہے، اس کا آنسر بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے. تو آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور کاپی پہ ساتھ ساتھ رائٹ بھی کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں ویڈیو کو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.